بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل عمومی سوال جواب کا سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ 7واں یہ ہمارا سلسلہ ہے اور آپ کے سوالات کے بھرپور جوابات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ ممکن ہو تو اس کو آگے سے آگے شیئر بھی کیجئے اور اس کو اپنے احباب تک پہنچائیے اور آخر تک اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ علم دین کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ عورت کا نابالغ لڑکے سے پردے کا حکم کیا ہے؟ نابالغ دیکھیں، اگر تو بالکل چھوٹا ہے، 2 3 4 5 6 سال کا ہے تو اس سے تو پردے کا حکم نہیں ہے۔ البتہ جب وہ بلوغت کے قریب ہو گیا، جیسے 10 11 سال کا اب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اب اس سے پردہ کیا جائے گا اور وہ قریب بلوغ ہو جائے بالکل، پھر تو مؤکد ہو جائے گا اس سے پردہ کرنا، اور بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے پردہ کرنا یہ لازم ہوا کرتا ہے۔ تو نابالغ سے پردے کا حکم یہ ہے۔ مفتی صاحب، کیا تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی ہاں، تہجد کا جو لغت کے اندر معنی ہے وہ معنی ہی رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کے اٹھنے کے ہیں، اور اٹھ کر عبادت کرنا یہی تہجد کہلاتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جس میں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کو سوئے بغیر نماز پڑھ لینا یہ تہجد ہوگا، تو ایسا نہیں، بلکہ جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سو کر پھر اٹھا جائے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر کسی نے الٹی جیکٹ پہن کر نماز پڑھ لی تو کیا نماز دہرانا ہوگی؟ اور اسی طرح اگر کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھی تو کیا اب دوبارہ پڑھنا ہوگی؟ دیکھیں، الٹا لباس پہننے کے حوالے سے فقہاء کرام کے 2 اقوال ہیں کہ اگر کسی نے الٹا لباس پہن کے نماز ادا کی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، مکروہ ہوگی، تو کون سی مکروہ ہوگی؟ بعض علماء نے لکھا کہ مکروہ تحریمی ہوگی، بعض نے لکھا کہ مکروہ تنزیہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق اگر کسی نے الٹا لباس پہن کر نماز ادا کی تو اس کی نماز یہ مکروہ تنزیہ ہوگی، اور مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز تو آپ کی ہو گئی لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لینا یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اور اگر کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں نماز یہ مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی کا عمومی حکم یہ ہوتا ہے کہ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوئی ہے اسے دوبارہ پڑھنا ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ناپاک لکڑی کے ٹیبل پر ٹھنڈا پانی کے گلاس جس کے نیچے پانی کی تری آ گئی ہو رکھنے پر گلاس نیچے سے ناپاک ہو جاتا ہے کیا؟ اگر وہ واقعی لکڑی ناپاک تھی اور گلاس کی تری اس ناپاک جگہ پر لگی اور پھر اس سے چھوٹ کر گلاس پر لگی تو اس صورت میں تو گلاس ناپاک ہوگا، ورنہ گلاس ناپاک نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے دونوں ہاتھوں سے قمیص درست کی تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، جسے میں کھڑے ہو کر آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض لوگ جب نماز کے لیے رکوع میں جاتے ہیں اور یہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کپڑے یوں سیدھے کرتے ہیں، یوں۔ اب اس میں اگر تو اس طریقے سے سیدھے کیے، بالکل اچھی طریقے سے، جس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، یوں کیے تو اس کی نماز یہ ٹوٹ گئی، اور بعض لوگ ہلکے سے یوں کر لیتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، عمل کثیر نہیں کہلاتا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے قمیض اپنی دونوں ہاتھوں سے سیدھی کی ہے۔ اگر تو وہ عمل کثیر کے ذریعے کی ہے تو نماز ٹوٹ گئی، ورنہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیا مردوں کی روح جمعرات کو گھروں کا رخ کرتی ہے؟ جی، بعض کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے کہ جو مختلف ایام لکھے ہیں کہ جس میں روحیں گھروں پر آتی ہیں، تو اس میں جمعرات کے دن کا بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی امام کے بدعقیدہ ہونے کا کافی دیر بعد علم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ اگر واقعی وہ بدعقیدہ ہے
تو پھر اس کے پیچھے پڑھی گئی نمازیں واجب الادا ہوں گی، اور اگر اس کی بدعقیدگی نعوذ باللہ کفر تک پہنچی ہوئی تھی تو سرے سے نماز ہی نہ ہوئی، دوبارہ پڑھنا ہوں گی۔ عورت اپنے مخصوص ایام میں بغیر دیکھے قرآن پاک پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ایام حیض ہیں، اس کے مخصوص ایام ہیں، اس میں قرآن کی وہ آیات کہ جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، ان کو حمد و ثنا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو حمد و ثنا کی نیت سے ان کو پڑھ سکتی ہے، قرآن کی نیت سے ان کو نہیں پڑھ سکتی۔ اور جہاں حمد و ثنا کا معنی پایا ہی نہیں جاتا، قرآن ہونا اس کا متعین ہے، تو وہاں پہ حمد و ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتی۔ مفتی صاحب، استاد سے محبت کتنی اور کیسی ہونی چاہیے؟ استاد ہوتا ہے کہ جو روح کی پرورش کرتا ہے، بندے کو پستی سے بلندی پر لے کے جاتا ہے، تو جتنا زیادہ ممکن ہو، جتنا بندہ کوشش کر سکتا ہے، حتی الامکان اپنے استاد کی عزت کرے، احترام کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ استاد کو دیکھ کر بنائے، صحیح العقیدہ استاد کو اپنا استاد بنائے، بد عقیدہ کو استاد بنانے کی اس لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک تو وہ دین کے لیے مضر، دوسرا بد عقیدہ کو استاد بنایا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی جو تعظیم ہے وہ استاد کے اعتبار سے تعظیم بنتی ہے، لیکن بد عقیدہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ کھڑی چاک جیسا ہوتا ہے بیچنا جائز ہے؟ آپ کی بات سمجھ نہیں آ سکی کہ کھڑی چاک کیا ہوتا ہے، وہ کچھ بیان کریں گے تو میں بیان کر سکتا ہوں۔ کیا نماز میں ہم ماسک پہن سکتے ہیں؟ جب کئی دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے اور آج کل کا یہ کامن سوال ہے، تو اس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ویسے بھلے آپ نقاب پہنے رکھیں، یعنی ماسک پہنے رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نماز کے لیے تشریف لے کر آئیں تو پھر اس وقت آپ اس ماسک کو اتار دیا کریں، نماز پڑھ کے دوبارہ اسے پہن لیں۔ عبداللہ تاری بھائی ہیں، کہہ رہے میرا نام لے کر دعا فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ بھائی کی نیک تمناؤں پر، جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا دینا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قسم کے بارے میں دو اہم باتیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ قسم جو ہوگی، وہ جو شرعی قسم ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہوگی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی ہوگی۔ جیسے اللہ کی قسم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم ہونے کی قسم، اس کے رحمان ہونے کی قسم، اس کے منان ہونے کی قسم، اس کے قہار ہونے کی قسم، اس کی صفاتوں کی قسم کھائی تو قسم ہوگی، یا مطلقاً آپ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ شرعی قسم بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قسم جس پہ کفارہ لازم آتا ہے وہ قسم ہوتی ہے کہ جو مستقبل کی ہو، ماضی یا حال کی قسم کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ زید گھر پر نہیں تھا، اب اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کفارے کی صورت نہیں بنتی۔ وہ کہتا ہے قسم کھا کے کہ زید گھر پر ہے، حالانکہ زید گھر پر نہیں ہے، تو بھی اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی تو گناہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے اوپر ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں جب کہ مستقبل کی قسم کھائی جائے۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر آپ نے وہ کام کر لیا، تو یہ مستقبل کی قسم آپ نے توڑ دی، تو اس کے اوپر کفارہ آپ کے اوپر لازم آئے گا۔ اور کفارہ ہوتا ہے جو سب سے اس کا آسان حل ہے، وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ ایک ایک صدقہ فطر دے دیں، اس سے آپ کا صدقہ جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سلام، کوئی عورت مہندی لگا سکتی ہے ہاتھوں میں؟ دیکھیں مہندی تو عورت کو لگانی چاہیے، لگانا کیا اچھی بات ہے، وہ لگائیں، لیکن اصل میں جس مہندی سے منع کیا جاتا ہے وہ مہندی ہوتی ہے کہ جو بعض ہمارے یہاں کیمیکل کی ایسی مہندیاں آ رہی ہیں کہ جن کو لگانے کے بعد اگر اسے دھویا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو جرم تھا، اس کی جو تہ تھی وہ اتر چکی ہے اور صرف کلر باقی ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، یا برتن وغیرہ اسلامی بہنیں دھوتی ہیں تو اس کی پپڑی بن بن کے اتر رہی ہوتی ہے، تو ایسی جو تہ ہوتی ہے یہ ایسی مہندی نہیں لگا سکتے۔ باقی مہندی بالکل لگائیں، گھروں پر بنوا کے لگائیں، بآسانی جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے۔
بس تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی اور لگانا چاہیے اسلامی بہنوں کو مہندی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے محرم کے لیے، اپنے محرم کے سامنے ہو اور اپنے شوہر کے لیے لگائیں۔ وعلیکم السلام۔ کیا ایک عالم کے لیے عربی آنا ضروری ہے؟ دیکھیں، عربی آنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن علم جو ہے اس نے حاصل کیا ہو، علم اسے آتا ہو، یعنی باقاعدہ علماء سے اس نے سیکھا ہو، علماء سے اس نے علم حاصل کیا ہو، جا کے ان کے پاس باقاعدہ درس نظامی ضروری نہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اس نے صحیح طریقے سے علم حاصل کیا ہو، ایسا ہونا یہ ضروری ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد امام کا ربنا ولک الحمد کہنا کیسا ہے؟ اس میں فقہائے احناف کی دونوں طرح کی رائے ہیں۔ اگر امام نے ربنا ولک الحمد کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے سارے خاندان کی، میرے سارے خاندان کی، جو سن رہے ہیں ان کے سارے خاندان کی مغفرت فرمائے، جمیع اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، ساری امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ سلام۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ ولی اللہ خود ایصال ثواب کے محتاج ہیں، کیا یہ کفریہ الفاظ ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ان کو حاصل ہو، اس کا تو ہر ایک محتاج ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جو گفتگو، اس طرح کے جو جملے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ عمومی طور پر ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جن کو اولیاء اللہ کی تنقیص مقصود ہوتی ہے، ان کی اہمیت کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کی تعظیم کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسے افراد عمومی طور پر یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح ہے بندہ اور وہ یوں استعمال کر رہا ہے تو بظاہر یہ ہے کہ وہ ان کی توہین کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ایسا استعمال کرنا یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ اولیاء اللہ کی تنقیص مقصود ارشاد فرمائیں کہ جب ہم آدھا وضو کر چکے ہوں اور پھر مسوڑوں سے خون آئے تو کیا کریں؟ اگر واقعی خون آیا اور خون بہہ کر نکل گیا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، یعنی پہلے اس کو آپ ختم کریں گے، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ یہ آگے پیچھے ہو گئے، انشاءاللہ دوبارہ سے میں جواب دینا شروع کرتا ہوں۔ مجھ پر قصر نماز لازم ہے، کیا پھر بھی میں امام کے ساتھ پوری پڑھ سکتا ہوں؟ جب سنی سہولی عقیدہ امام ہوگا، مقیم ہوگا، اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ کو پوری ہی نماز پڑھنا ہوگی، ادھوری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا زکوٰۃ کی رقم کی بجائے مکان بنا کر شرعی فقیر کو دے دیں تو ادا ہو جائے گی؟ اگر واقعی مکان بنایا اور بنا کر اس کو ہینڈ اوور کر دیا، اس کو اس کا مالک کر دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جماعت کے دوران صفوں میں فاصلہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ ایک بندہ یہاں کھڑا ہو، دوسرا بندہ یہاں کھڑا ہو، تو یہ تو سنت متوارثہ کے بالکل خلاف ہے، اس طرح کرنا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، ہمیشہ ساتھ مل کے کھڑے ہونا چاہیے، اور مراد آپ کی دو صفوں کے درمیان فاصلہ ہے تو وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جو عمومی فاصلہ ہوتا ہے وہ کافی ہے۔ وسوسوں سے نماز میں کیسے نجات حاصل ہو؟ سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کے علاج کا مطالعہ فرمائیں۔ نابالغ روزے کی قضا کرے گا؟ نہیں، نابالغ کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہے۔ کوئی بد مذہب کی ویڈیوز دیکھتا ہو، اس کو منع کرنے کے باوجود وہ توبہ کرنے کے لیے منع کر دے تو کیا کریں؟ آپ کا کام ہے سمجھانا، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو فبیہا، ورنہ آپ کی ذمہ داری یہ پوری ہو گئی، آپ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ ملائکہ رامین نام رکھنا کیسا ہے؟ نیز کیا جنات بھی صحابی ہوتے ہیں؟ یہ نام تو رکھنا مناسب نہیں ہے،
رامین تو کوئی نام ہی مناسب نہیں ہے، دوسرا ملائکہ یہ جمع ہے، تو نام وہ رکھنے چاہیے کہ جو مسلمانوں میں مشہور ہو، معروف ہو، ایسے یونیک نیم رکھنے سے یہ بچنا چاہیے۔ اور جنات بھی بالکل صحابی ہوتے ہیں، اگر جنات نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اسی پر ان کے حوالے سے صحابیت کی تعریف میں ان کو شامل کیا ہے۔ اگر کسی نے نفلی روزے کی منت کی ہو اور وہ منت پوری ہو جائے پھر بھی وہ کسی بھی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھے، اس منت کو وہ پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اولاد صالحہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو مسلمان بہن بھائی اس کے طلبگار ہیں، اولاد کے طلبگار ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی اسلامی بھائی کسی اسلامی بہن کو بلڈ دیا تو کیا اس اسلامی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ یعنی کسی کو خون دینے کی وجہ سے آپ کا کوئی اس سے خونی رشتہ قائم نہیں ہو جائے گا، یعنی ایک شخص نے کسی دوسرے کو خون دیا تو خون دینے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ قائم ہو گیا، لہذا اگر کسی نے مجبوری کی بنیاد پر یا اجازت کی وجہ سے اس نے کسی کو خون دیا اور اس کا وہ خون کسی عورت کو لگایا گیا تو وہ اس کی محرم نہیں بن جائے گی، وہ نامحرمی رہے گی۔ اگر کوئی اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے تو نکاح اس کا اس سے ہو سکتا ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت میں الحمدوں کے ساتھ سورت ملاتے ہیں؟ بالکل ملا سکتے ہیں، لیکن اگر امام ہے تو وہ نہ ملائے، اکیلا اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ ملا سکتا ہے۔ 5 وقت کے علاوہ اذان دینا کہاں سے ثابت ہے؟ برائے کرم حوالہ دے دیں۔ اس پر تفصیلی کلپ ہمارے پیج پر ہی موجود ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، وہاں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ سلام، وعلیکم السلام۔ حضرت فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں، باہر جانے میں ڈر لگتا ہے، تو کیا گھر میں نماز پڑھ لینے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں ڈر کس وجہ سے لگتا ہے، اگر تو کوئی واقعی ایسی چیز ہے، کوئی جانور ہے، کوئی قرض خواہ ایسا کھڑا ہوا ہے، کوئی ظالم ایسا ہے کہ جو آپ کو جانے نہیں دیتا، اس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں اور پھر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ پر گناہ نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی اپنے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ غلط کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا نابالغ بچہ جماعت کرا سکتا ہے؟ نابالغوں کی کرا سکتا ہے، بالغوں کی جماعت وہ نہیں کرا سکتا۔ کیا عورت لیڈیز جینٹس اور لیگنگز پہن سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ فاسقہ فاجرہ عورتوں کے مشابہ ہیں تو جس طرح عورت کو مرد سے مشابہت ممنوع ہوتی ہے، اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورتوں سے بھی مشابہت کرنا، ان کے جیسا بننا، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوا کرتی۔ کیا ریکارڈ ہوئی بھی اذان گھر پر لگا سکتے ہیں؟ اسپیکر پر لگا تو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن اصل یہی ہے کہ خود اذان آپ دیں۔ کیا حنفی سنت کی نیت سے رفع یدین سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل یہ حرام ہوا کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو فقہائے احناف نے تحقیق کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے رفع یدین ترک فرمایا اور اس کے رفع یدین کرنے سے منع بھی فرمایا، لہذا رفع یدین حنفی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جس میں انہوں نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور اس میں آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع یدین کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ منسوخ ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔
فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جہاں محمد نام کا بندہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، یہ روایتیں موجود ہیں. مفتی صاحب کیا ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں من وجہن تو ٹھیک ہے نا، کہ اگر ماں کی دعا واقعی قبول ہو گئی اور ماں خوش ہو گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا یہ حاصل ہو جائے گی. مفتی صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مردوں کو فرشتے ان کی جگہ سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں یا پھر جنت البقیع سے نکال کر کہیں اور دفن کر دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کشف کی باتیں ہیں، تو یہ ممکن ہے کوئی بعید نہیں ہے. اس طرح کے بعض واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر مذکور ہیں، تو ایسا ہونا یہ ممکن ہے، یہ بعید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں کہ اگر بیوی حق مہر معاف بھی کر دے تو حق مہر کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی پھر بھی دینا ہوگا؟ اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر وہ معاف ہو گیا، اب دینا اس کو ضروری نہیں رہے گا. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی دے، آمین، جزاک اللہ خیر. اگر نماز میں ہنسی نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہنسی نکلنا ہی نہیں چاہیے، آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، ایسے معاملات کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ جس سے ہنسی نکلے. اب اگر ہنسی نکلی تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں. ہنسنا ہمارے یہاں تین طرح استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اتنی زور سے ہنسنا کہ خود بھی آپ کے کان سنیں اور دوسرا بھی آپ کی آواز کو سن لے. ایسی آواز کو عربی میں قہقہا بولتے ہیں، ہمارے یہاں قہقہا بولتے ہیں عام طور پر. تو یہ ہنسنا جو ہوتا ہے اس سے نہ صرف نماز ٹوٹے گی بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، تو وضو دوبارہ کر کے نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. اور اگر فقط اتنی آواز سے ہنسے کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچی تو اس کو عربی میں ضحک کہا جاتا ہے. تو اس اتنے آواز سے ہنسنے کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آپ ہنسے جس میں بالکل آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹوں پر آپ کے تبسم آیا، مسکراہٹ آئی، تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی. کیا محبت کی شادی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اس میں عام طور پر جو اس سے پہلے کے معاملات ہوتے ہیں وہ ناجائز و حرام امور کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ان سے توبہ کرنا یہ لازم ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی رضا کے ساتھ چلتے رہیں. اس سے آپ کی دنیاوی جو مصیبتیں اور دنیاوی طور پر جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے اس میں بھی آسانیاں رہیں گی اور آخرت کا بھی اس کے اندر فائدہ ہوگا. مفتی صاحب ایک آدمی گھر سے دور 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، کبھی 15 دن بعد کبھی 2 مہینے بعد گھر آتا ہے، 2 یا 3 دن گھر پر رہتا ہے، کیا گھر پر قصر نماز پڑھے گا؟ دیکھیں جو وطن اصلی ہوتا ہے کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر وہ رہتا رہا ہے، اس کے والدین وغیرہ وہیں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر قصر نماز ادا نہیں کی جاتی. اب اگر وہ جاب کرنے کے لیے 150 کلومیٹر دور جاتا ہے، وہاں پر اگر وہ 15 دن سے کم کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس نے قصر نماز ادا کرنی ہے. اپنے آبائی علاقے کے اندر وطن اصلی میں اس نے قصر نماز ادا نہیں کرنا ہوتی. ہاں جہاں پر جا رہا ہے وہاں بھی 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پہنچ کر اس نے پوری نمازیں ادا کرنی ہیں. والدین پاکستان میں ہیں، میں سویڈن میں رہتا ہوں، ان کا فطرانہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو پاکستانی ریٹ کے مطابق ادا ہوگا یا سویڈن کے مطابق؟ جو بندہ جہاں پر ہو اس کے حساب سے اس کا دینا ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر لازم ہے. والدین کا چونکہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے تو اگرچہ کہ والدین کا صدقہ فطر پاکستانی کرنسی میں بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ظاہر یہ کہ سویڈن کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے سٹرونگ ہوگی، مہنگی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ وہیں کی کرنسی سے آپ ان کا صدقہ فطر ادا کریں. مسجد میں پودے لگانا کیسا؟ عین مسجد کے اندر تو پودے وغیرہ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی جگہ ایسی ہے جیسے گاؤں گوٹھ کے اندر کہ زمین کے اندر نمی آ گئی ہے اور اس نمی کو چوسنے کے لیے فقط درخت ہی ایسا ہے کہ جو اس کو چوس سکے گا، تو پھر وہ ایسی جگہ پر لگائیں کہ جس سے نمازیوں کو کسی طرح کی تنگی پیدا نہ ہو.
میں جماعت کے حوالے سے کافی سارے جوابات دے چکا ہوں کہ کس طریقے سے جماعت کے اندر آنا ہے، وہ کافی سارے سوالات ہو چکے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں۔ کہ رک گیا ہے سوالات کا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ امام کے پہلے سجدے میں سجدہ نہیں کرتا اور امام اپنے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے تو اب مقتدی کیا کرے؟ اور مقتدی نے امام کے ساتھ نماز شروع کی تھی تکبیر تحریمہ سے، یعنی کوئی شخص ہے جس نے امام کے ساتھ نماز تو شروع کی لیکن امام سجدے میں چلا گیا اور وہ آہستگی کے ساتھ سجدے میں جانے لگا کہ اتنے میں امام نے سر اٹھا لیا۔ تو دیکھیں، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، امام کی فوری اقتداء یہ کرنی چاہیے جہاں پہ کوئی واجب وغیرہ نہ چھوٹ رہا ہو، تو امام کے ساتھ ہی امام جیسے سجدے میں جائیں آپ ان کے پیچھے سجدے میں جائیں، امام نے سر اٹھایا تو آپ بھی ان کے پیچھے سر اٹھائیں۔ لیکن اگر امام سجدے میں چلا گیا اور مقتدی سجدے میں نہیں گیا کہ اس سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا، تو مقتدی سجدہ کرے گا، سجدہ ادا کرنے کے بعد پھر امام کے پیچھے وہ بیٹھے گا، بھلے امام دوسرے سجدے کے اندر چلا گیا ہو تو اب بیٹھ کے پھر وہ دوبارہ سجدے کے اندر چلا جائے، سجدہ وہ چھوڑ نہیں سکتا، سجدہ ادا کرے گا۔ کیا داڑھی کے بغیر والے یا ایک مٹھی سے کم والے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مکروہ تحریمی ہوگی کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جس کا دہرانا یہ ضروری ہوگا۔ بیٹی کا نام سحر رکھ تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ ایسا نام رکھیں کہ جو مسلمانوں میں معروف ہو۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں۔ اس حدیث کی اسنادی حیثیت سے آگاہ فرمائے۔ سند تو اس کی بہرحال میرے پیش نظر نہیں ہے، البتہ امام محدث فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطالع المسرات کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اور یہ ایک معتبر کتاب ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی بدعقیدہ سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ کیا عورت بال کالے کر سکتی ہے؟ نہیں، جس طرح مرد کو بال کالے کرنا منع ہے اسی طرح عورت کو بھی اپنے بال کالے کرنا منع ہے۔ دوسری ماں سے جو بیٹی ہو کیا وہ سگی بہن ہے اور اس سے پردے کا حکم ہوگا؟ اگر تو والد دونوں کا ایک ہی ہے تو وہ اس کی سوتیلی بہن ہے اور اس سے پردہ نہیں ہوگا۔ اگر والد بھی الگ ہے، والدہ بھی الگ ہے، پھر اس صورت میں وہ بالکل اس کے لیے نامحرم قرار پائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں نے دین کی کون سی خدمت کی؟ کیا انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ فضول باتیں ہیں۔ اگر یہ اولیاء اللہ نہ ہوتے تو ہم تک اسلامی صحیح طریقے سے نہ پہنچ پاتا۔ ترجمہ انہی لوگوں نے تو کیا، ترجمہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، امام اہل سنت تھے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ 20 علماء نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھیں۔ تو یہ تو ایک فضول اور بے وقوفانہ بات ہے کہ ان اولیاء علماء نے جو ہے وہ دین کی خدمت نہیں کی، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن کا ترجمہ بھی کیا، قرآن کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچایا، قرآن کے مسائل کو بھی آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ ان لوگوں نے تو پہنچایا، تو کیا یہ لوگ نہیں پہنچائیں گے؟ تو کیا آج کل کے لوگ جنہوں نے نہ کسی استاد سے پڑھا ہوا ہے، جن کو نہ کچھ جو ہے وہ عربی صحیح طریقے سے آتی ہے، نہ جن کو صحیح طریقے سے دینی مسائل کا کچھ علم ہے، تو کیا انہوں نے دین کی خدمت کی ہے؟ انہوں نے دین کی خدمت کی جبھی تو ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور انہی کی برکات سے تو ہم اسلام کو آگے پہنچا رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل فضول سے اعتراضات ہیں اور کوئی اس کا انتشار کے علاوہ اور کوئی ان لوگوں کا مقصود نہیں ہوتا۔ مسجد بیعت کا حکم کیا ہے ادب کے حوالے سے، اور کیا شرعی عذر والی بہن بھی
جا سکتی ہے مسجد بیعت میں؟ جی مسجد بیعت کا حکم وہ عام مسجدوں والا نہیں ہے، اس کا ادب اس انداز کا نہیں ہے کہ جو مسجدوں کا ہوتا ہے، اور اس میں شرعی عذر کے اندر اسلامی بہن جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اس کی دنیاوی تعلیم نہیں ہو پا رہی، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ کہ آپ پرائیویٹ طور پر اس کے لیے کوئی آپ انتظام کر لیں ٹیوشن وغیرہ کا، کہ جس میں وہ تیاری کرے اور جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ وہ حاصل کرتا رہے۔ داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ داڑھی تھوڑی کے نیچے سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں سے آپ کے بال اگ رہے ہیں وہاں سے ایک مٹھی یہ رکھنا واجب ہے۔ ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ کیا بد مذہب کے غلط عقیدے کو سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں یا اس کو بد مذہب کو جواب دیا جا سکتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز آپ شیئر کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے کہ جن کو کسی طرح کا علم نہیں ہوتا اور ان کی گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہرگز ایسے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ آپ شیئر نہ کیا کریں۔ مفتی صاحب، اگر کوئی عورت عدت میں ہے وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے اور وہاں ڈاکٹر میل ڈاکٹر ہو تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر تو گھر میں ڈاکٹر کا آ کے اس کو چیک اپ کرنا ممکن نہیں ہے تو اپنے علاج کے لیے وہ عدت میں گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ کوشش یہ کرے کہ مغرب سے پہلے گھر پر آ جائے، اور اگر مغرب کے بعد ڈاکٹر اسے ملتا ہے تو اس کے پاس وہ چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے، لیکن پھر فوری اپنا چیک اپ کروانے کے بعد، علاج کروانے کے بعد گھر پر واپس آ جائے۔ غصے کا علاج بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ غصے میں آ کر آپ جس کے اوپر اپنا غصہ اتار رہے ہیں، جتنے آپ اس پر قادر ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر قادر ہے۔ وضو کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، اس کا مطالعہ فرما دیجئے، اس میں اور علاج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر امام سلام آہستہ آواز میں پھیر دے اور پھر وہ دیکھے کہ مقتدی نے سلام نہیں پھیرا، پھر امام تیز آواز سے سلام پھیرے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے شروع میں ال کے بعد سکتہ کرے ہو رہا ہو پھر حمد پڑھے بلا قصد تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کیا تو بہرحال اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جب امیر اہل سنت اذان دیتے ہیں تو جب ہم آواز تیز کر دیتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی اذان دینے والا نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل آواز آپ تیز کر دیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر اس کی آواز گونجے، کچھ نہ کچھ برکتیں تو انشاءاللہ اس کی حاصل ہوں گی۔ قضائے عمری کے لیے جو آسانیاں بتائی گئی ہیں وہ ادا نماز کے لیے بھی آسانیوں پر عمل کر سکتے؟ نہیں جی، وہ صرف قضا نمازوں کے لیے ہیں، ایسی سنتیں آپ ادا نماز کے اندر نہیں چھوڑ سکتے۔ نابالغ بچہ اگر اپنی چیز بالغ آدمی کو کھلائے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں کھا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ مثلا دوسری یا تیسری رکعت میں اللہ اکبر کے آپ شامل ہو جائیں اور امام کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا سے ابتدا کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو دونوں رکعتوں کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ باقی اس کی ڈیٹیل ہے، وہ بہت سارے مقامات پر بیان کی جا چکی ہے۔
اگر کوئی 40 سال کی عمر میں درس نظامی کرنا چاہے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ میں اسے یہی مشورہ دوں گا کہ اگر اس کو ممکن ہے تو ضرور اس کو شروع کر دینا چاہیے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بڑے بڑے ائمہ کے حالات موجود ہیں کہ بڑی عمر میں جا کے انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بیان کیا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ ذمہ داریاں ملنے سے پہلے فقاہت حاصل کر لو، علم حاصل کر لو. یعنی اس لیے کہ جب ذمہ داریاں بندے کو مل جاتی ہے، سیادت مل جاتی ہے، وہ سردار بن جاتا ہے، تو اب وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تمہیں ذمہ داری ملے گی، سیادت ملے گی، تو تمہارے پاس علم پہلے سے ہوگا، تو اس لیے پہلے سے علم حاصل کر لو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے بھی علم حاصل کرو اور بعد ان کبورا، کہ اس کے بعد بھی علم حاصل کرو کہ تم جو ہے وہ بڑے ہو چکے ہو. اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت وہ تھی کہ جو اس وقت ایمان لے کر آئی تھی کہ جب 40 سال سے اوپر عمر ان کی ہو چکی تھی. بڑی عمر کے اندر بہت زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ایمان لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. تو 40 سال کی عمر ہو گئی ہو یا 140 سال کی عمر ہو گئی ہو، علم دین آپ حاصل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. نفلی روزہ ٹوٹنے کی صورت میں قضا کیا لازم آئے گی؟ ایک روزے کی اس کی جگہ آپ کو قضا کرنا ہوگی، یعنی اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا، قضا کرنا ہوگی. نماز پڑھتے وقت غلطیاں ہوتی ہیں، بھول جاتا ہوں، تو توجہ رکھا کریں. توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز میں آپ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، بھولیں گے نہیں. بے توجہی رکھیں گے تو بھول جائیں گے. باقی امیر سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا آپ مطالعہ فرما لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. کیک پر نام لکھنا کیسا، اور کیک پر یا اس کے آس پاس کینڈل جلانا کیسا ہے؟ دیکھیں، کیک کاٹنا تو جائز ہے، لیکن اس کے اوپر آپ نام لکھیں گے تو اگر تو کوئی مقدس نام لکھتے ہیں، جیسے بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عید میلاد النبی وغیرہ اس پہ لکھ دیتے ہیں، یا بزرگوں کے نام لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں تو اس میں آپ سادہ کیک رکھیں جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، یا اگر کوئی چیز لکھی ہوئی بھی ہے تو وہ ایسی ہو کہ جو مقدس نام وغیرہ نہ ہو. آپ کا ذاتی نام بھی ہو تو اس کو کاٹنا کیوں ہے؟ اس کی کیا حاجت ہے؟ ایسا نہ کریں. اور کینڈل یہ فضول چیزیں لگانا، وہ عام طور پہ ضیاء کی صورتیں ہوتی ہیں تو اسے نہ لگائیں. باقی جائز طریقے سے آپ اگر برتھ ڈے مناتے ہیں، اس میں کیک کاٹتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. جانور کی ہڈی سے بنی ہوئی تسبیح استعمال کرنا کیسا؟ اگر تو وہ خنزیر کے علاوہ کسی اور جانور کی ہڈی ہے اور اس کی دسومت یعنی چکنائی وغیرہ کو دور کر دیا گیا ہے اور پھر اسے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں. مسجد میں اذان کے علاوہ اور اعلانات کرنا جائز ہے؟ وہ کس طرح کے اعلانات ہوں گے اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں تو پھر میں بیان کر سکوں گا. مفتی صاحب، سجدہ صاحب واجب نہیں تھا پھر بھی سجدہ صاحب کیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر تو عام شخص تھا جو اپنی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی نماز ہو جائے گی. امام نے ایسا کیا تو امام کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن امام کے پیچھے وہ مقتدی کہ جو بعد میں شامل ہوئے تھے، جن کو مسبوق کہا جاتا ہے، جن کی 1-2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، اگر امام نے ایسا کیا کہ اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں تھا اور اس نے سجدہ صاحب کیا تو ایسے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی. جو بعد میں شامل ہوئے تھے ان کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. بھائی دیکھیں، میرے سے بار بار پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کے متعلق کہ اس کو سننا کیسا، اس کو سننا کیسا. تو کسی بھی بد مذہب کو سننے کی اجازت نہیں ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی کبیر ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ بہت سارے ائمہ تابعین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، لہذا دیکھو کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تو کسی بھی بد مذہب بد عقیدہ کو سننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ ہمیشہ علماء اہل سنت کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے، انہی کے بیانات سنیں، انہی کی کتب کا آپ مطالعہ کریں۔ کیا امام یا منفرد نماز پڑھنے والا ابتدا نیت قرآن کے پیچھے کر سکتا ہے؟ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مصور نام رکھ سکتے ہیں، عبد المصور نام رکھنا چاہیے، مصور نام نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مصور، تو عبد المصور نام رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، پہلے ایک سپارے کے کچھ صفحات پڑھتا ہے، پھر دوسرے سپارے کے کچھ صفحات پڑھتا ہے، پورا کوئی بھی پارہ نہیں پڑھتا، تو کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پورا قرآن پاک ایک ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں، لیکن اگر آگے پیچھے کسی نے پڑھا تو اس طرح، یعنی جو ترتیب یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اگر پڑھا تو اس کا گناہ اس کے اوپر بہرحال نہیں ہوگا۔ بڑا عجیب سا سوال آیا ہے کہ پالتو بلی پر دم کیا جا سکتا ہے اگر بلی کو بخار ہو یا کہیں چوٹ لگی ہو؟ بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کے نام کا فائدہ ہر ایک کو حاصل ہوگا۔ سرکش جانور جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قابو میں آ جاتے ہیں، تو اگر وہ بیمار ہے تو اس میں اس پر دم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دم کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے وضو کر لیا، اس کے بعد دانتوں میں برش کیا اور اس صورت میں مسوڑوں سے خون نکل آیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اگر واقعی خون نکل آیا اور خون بہنا شروع ہو گیا تو اس صورت میں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے فقہائے احناف نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ جو مسواک ہے، یہ مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے، یعنی جب آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کریں۔ یہ طریقہ کار سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے، مسواک بھی اگر صحیح طریقے سے نہ وہ رگڑ سکے تو خون نکل آتا ہے، تو اس لیے پہلے مسواک کریں، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں۔ تو اگر پیسٹ بھی کرنا ہے تو پھر اس صورت میں آپ برش جو کریں وہ پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں۔ جب بھائی سے مستی مذاق اور غصے میں کوئی بات ہو تو اس کو کچھ بول دیتے ہیں تو بھائی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر تو بھائی کے اندر امامت کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی وہ نماز پڑھانے کا اہل ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، قراءت اس کی درست ہے، نماز کے صحیح مسائل اس کو آتے ہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 4 لوگ گھر میں جمعے کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جمعے کے لیے شرائط ہوتی ہیں، اذن عام دینا ہوتا ہے، پھر وہ بادشاہ اسلام کی طرف سے یا اس کے نائب کی طرف سے یا شہر کے سب سے بڑے مفتی کی طرف سے مقرر ہو، یا کم از کم لوگوں نے اس کو امام اپنا مقرر کیا ہو، تو اس طرح سے گھر کے اندر یوں بند کر کے جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کی دیگر شرائط موجود ہوتی ہیں جس کے ساتھ جمعہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام دنیا کو بالعموم اس آفت سے محفوظ فرما کر نجات عطا فرما، یہ دعا کرنا کیسا؟ جی کر سکتے ہیں یہ دعا۔ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر رمضان کا فرض روزہ نہ رکھنے دے زبردستی تو اس کا حکم کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہوگا اور وہ شخص روکنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آئے، اور روکا ہے تو اس پر توبہ کرے۔ نکاح کرنے کی بہترین عمر کون سی ہے، اور جلدی نکاح کرنے کے لیے والدین کی رضا کے مطابق والدین کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ نکاح دیکھیں، جب بھی بندے کے پاس وسعت ہے اور اس کو رشتہ صحیح مل جاتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق، تو اسے چاہیے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد جو وسعت ہو تو اس میں نکاح اس کا فوری طور پہ کر دیا جائے۔ والدین کو خود اگر ذکر کر، بیٹا سیدھے بیٹھو، دیکھو تنگ کرنا شروع کر دیا نا آپ نے، اب جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سیدھے بیٹھ جاؤ، بالکل سیدھے بیٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ اگر تو خود سمجھانا ممکن ہے تو کوشش کریں کہ خود ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ورنہ اپنے کسی بھائی بہن وغیرہ کے ذریعے والدین کو اس کا پیغام دے دیں۔ اگر رواں سال کوشش کے باوجود بھی حج کے لیے نہ جا سکا اور وہ مال کسی اور جگہ استعمال کر لیا
تو کیا اگلے سال مال نہ ہونے کی صورت میں حج کی فرضیت برقرار رہے گی؟ جی بالکل برقرار رہے گی، حج کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز جماعت ملنے کے لیے وضو میں صرف وہی اعضاء دھوئے جو فرض ہیں، کیا وضو درست ہے؟ وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے۔ وضو بندہ مکمل کرے، ہاں تکبیر تحریمہ اس کی چھوٹ رہی ہے تو اب ٹھیک ہے، وہ اعضاء فرض ادا کر کے پھر نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ آج کل رکشوں میں سیٹ کے نیچے نعتیں، بعض اوقات تلاوت بھی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا؟ دیکھیں، ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے یہ عرف کے اوپر ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں عام طور پہ جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی بے ادبی شمار نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے نعت بعض اوقات ہم گھروں میں لگاتے ہیں، چلتی ہے نعت، تو اس کے ڈیک وغیرہ بھی بعض اوقات نیچے رکھے ہوتے ہیں، تو اس کو بے ادبی عام طور پہ نہیں کہا جاتا، عرف کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر عرف میں اس کو بے ادبی کہا جائے گا تو وہ بے ادبی ہے، ورنہ وہ بے ادبی نہیں ہوتی۔ میں اپنے گھر سے 300 کلومیٹر دور ہوں، مجھے 5 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، تو میں نے کتنی نماز پڑھنی ہے؟ اگر قصر ہے یا امام صاحب کے ساتھ یہاں امام کے ساتھ یہاں رہنا، میں نے 10 دن تھا، لیکن آج کل ٹریفک جیم ہے۔ اگر آپ 10 دن کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں اور کبھی بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ اپنے علاقے کے اندر آ جائیں گے، تو اس صورت میں آپ نے وہاں پر قصر نماز ہی ادا کرنی ہے۔ امام کے پیچھے اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس صورت میں آپ کو پوری نماز یہ ادا کرنا ہوگی۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اس پر فیض احمد اویسی صاحب کا ایک مستقل رسالہ موجود ہے، جس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ مفتی شریف کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی موجود ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کسی نے ٹوپی کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ اگر مجھ پر غسل واجب ہوا اور مجھے درد ہے، پھر میں نے تیمم کیا، تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑوں کا کیا کروں؟ مسجد میں جانا ہے۔ دیکھیں، اگر درد ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے غسل کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہ رہا، کہ کسی بھی جگہ پر پانی ڈالیں گے تو تکلیف میں اضافہ ہوگا، یا آپ پانی ڈالنے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ پانی ڈال سکیں، تو پھر اس صورت میں آپ نے تیمم ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد تیمم کرنے کے بعد آپ کپڑے چینج کر لیں، کپڑے چینج کرنے کے بعد نماز ادا کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کپڑے بھی چینج کروانے والا نہیں ہے اور کپڑے چینج بھی نہیں کر سکتے، ایسا ہے، بہت مشکل بات ہے یہ، تو پھر انہی کپڑوں کے اندر آپ نماز ادا کر لیجئے، بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔ مفتی صاحب، اگر مساجد پر بندش کی وجہ سے اس بار شب براءت کے 6 نوافل مسجد میں ادا نہ ہو پائیں تو کیا وہ گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں؟ وہ ویسے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی اگر مساجد پر پابندی نہ بھی ہو، اور پابندی ہے بھی نہیں، نماز کے لیے لوگ جا بھی رہے ہیں، جاتے بھی ہیں، لیکن اگر ویسے بھی نوافل شب برات کے بھی ہوں تو وہ 6 رکعت آپ گھر کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو مسجد کے اندر آپ ادا کرتے ہیں۔ ہم میلاد کی رقم سے، میلاد کی نیت سے غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی زکوٰۃ کی نیت سے کچھ حصہ ملانا چاہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ کیا زکوٰۃ کی رقم اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو رقم جمع کی ہے وہ کس نام پر جمع کی ہے۔ اگر تو آپ نے میلاد کرنے کے لیے، محفل کرنے کے لیے جمع کی ہے تو پھر تو آپ کو محفل کے اندر اس کو استعمال کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے اس لیے یہ بول کے جمع کی ہے کہ اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے، تو پھر آپ اس رقم سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی رقم اگر کوئی دیتا ہے تو پھر اس کی رقم کو جدا رکھیں اور انہی افراد تک پہنچائیں کہ جن کو زکوٰۃ لگتی ہو۔ آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے کچھ پوچھا ہے، لیکن اردو ٹھیک نہیں لکھی ہوئی، اس کو صحیح کر کے پھر دوبارہ بھیج دیں۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک کی مرید ہونا چاہتی ہوں، تو یہ روزانہ مدنی چینل پر آج کل امیر السنت کا ایک رسالہ، ایک پروگرام آ رہا ہے،
9 بجے سے 11 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے دلوں کی راحت، اس میں روزانہ بیعت بھی کروائی جاتی ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے بیعت ہو سکتی ہیں، اس پہ بیعت ہو جائیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اس کا ترجمہ ارشاد فرما دیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو پسند کرتا ہے اور تو جس سے راضی ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز میں اگر کوئی آخری رکعت میں ملے تو باقی 3 رکعتیں کس طرح پڑھے گا؟ یعنی عشاء کی آخری رکعت میں وہ ملا ہے، اب 3 رکعتیں اس کی باقی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو وہ کھڑا ہو، کھڑے ہونے کے بعد ثنا سے وہ ابتدا کرے، الحمد پڑھے، الحمد پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت ملائے، صورت ملا کر جب وہ سجدہ کر لے گا تو سجدہ کرنے کے بعد التحیات میں بیٹھ جائے۔ اب التحیات پوری پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو، دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، صورت ملائے گا، پھر سجدہ کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہونے کے بعد آخری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چاہے تو اس کے ساتھ صورت بھی ملا لے، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھ کے وہ سلام پھیر دے گا، اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی موت کی دعا کرنا کیسا؟ اگر واقعی وہ ایسا ظالم ہے کہ اس کی ہدایت کی امید ہی نہیں ہے اور وہ اپنے ظلم پر تلا ہوا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، خود اس کے اوپر یا مخلوق کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی موت کی دعا کر سکتے ہیں۔ 5 لاکھ قرض ہو، 3 لاکھ کیش پاس ہو تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اگر واقعی ایسا ہے کہ صرف 5 لاکھ کا قرض ہے اور ہے اس کے پاس صرف 3 لاکھ، نہ اس کے علاوہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف 3 لاکھ کی مالیت ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ بہت سو نے دعا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خواب میں کعبے کی چھت پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ یہ تو کوئی معبر ہی بتا سکتا ہے کہ خواب میں کعبے کی چھت پر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اس کی تعبیر ہوگی، مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ عز و جل، ایک یہاں بیٹا ہے، باقی 3 میری بیٹی ہیں الحمدللہ۔ مفتی صاحب جدید مسائل کے لیے کون سی کتاب بہتر ہے؟ اس کے لیے مفتی نظام الدین صاحب رضوی جو ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، ان کی کافی ساری کتابیں موجود ہیں، جدید اسلامی بینکاری کے حوالے سے، مشینی ذبیحہ کے حوالے سے اور دیگر کئی مسائل کے حوالے سے، اور اس پر جامعہ اشرفیہ کے اندر جو مجلس فقہی بنی ہوئی ہے اس کے کئی جو ہے سیمینار یہ چھپ چکے ہیں، تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان سے وہ مل جاتے ہیں، اس میں جدید مسائل موجود ہیں۔ بیٹے کا نام طہا رکھا جا سکتا ہے، غلام طہا رکھیں، طہا نام نہ رکھیں۔ بیٹا حمزہ تنگ نہیں کرو، کہاں بیٹھے ہو، کیا کرنا ہے؟ ہلے گا بیٹا، یہ ہل جائے گا، اس طرف آ جاؤ، اوپر ہو جاؤ، شاباش۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے اہل سنت و جماعت بر صغیر پاک و ہند کے عقائد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے، بے شک میلاد النبی جائز ہے، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اولیاء کرام سے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں وغیرہ، تو کیا دوسرے ممالک کی اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے، جیسے ترکی، سعودی عرب، ملائیشیا، ایران، افغانستان اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیں۔ بالکل یہی عقائد و نظریات ہیں اور اس پر مستقل بہت ساری کتابیں موجود ہیں، میرے اپنے پاس بھی یہ کتابیں موجود ہیں جس میں عرب علماء نے تفصیل کے ساتھ دلائل ان چیزوں کے جواز کے اوپر دیے ہوئے ہیں۔ جمہور کا یعنی جمہور مسلمانوں کے یہی عقائد ہیں، سواد اعظم کے یہی عقائد و نظریات ہیں جو اہل سنت و جماعت یعنی جن کو پاکستان کے اندر بریلوی کہہ دیا جاتا ہے، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں یہی دنیا کے جمہور مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہیں، چاہے عرب دنیا کے اندر ہو، چاہے آپ ترکی کے اندر چلے جائیں۔ ترکی تو آپ دیکھ لینا کہ جو 100 سال پہلے جو خدمت تھی حرمین شریفین میں وہ ترکیوں کی تھی، اور وہاں پہ وہ سارے کے سارے نظریات اور عقائد رائج تھے کہ جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور آپ بھی آج بھی عرب شریف کے اندر بلکہ خود حرمین شریفین کے اندر بکثرت
میلاد ہوتی ہے، بکثرت نبی کریم سے کثرت کے ساتھ سنی علماء، سنی عوام موجود ہیں۔ اللہ نام رکھے مسلم اور خود کو مختلف ناموں کے دینے والے کیا اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں؟ دیکھیں نام تو ہمارا مسلم ہی ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ جب ایسے فرقے نکلے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کے عقائد و نظریات یہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، ان کے جو نظریات تھے وہ قرآن و سنت کے خلاف تھے، تو ان سے پہچان کے لیے بندہ اپنے آپ کو یہ مختلف نام کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اس کی وجہ فقط اتنی ہے کہ تاکہ جو ایسے فرق ہیں، ایسے فرقے ہیں کہ جن کے عقائد و نظریات یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، تو تاکہ ان سے امتیاز ہو جائے، ان سے ہمارا واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ ہمارے عقائد و نظریات ان کی طرح نہیں ہیں، ہم خالص مسلمان ہیں جو اس نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نام دیے جاتے ہیں، ورنہ اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ کیا کوئی ایسی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہو تو اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے؟ بالکل اس طرح کی روایتیں یہ موجود ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر اس کے لیے واقعہ بھی آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس ملک کی کرنسی سے کرے گا؟ تو قربانی کی رقم تو مخصوص ہوگی نا، وہ تو کسی بھی ملک کی کرنسی دے سکتا ہے، اس کے لیے بس دیگر شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو کرنسی تو کوئی بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ کیا کتا جنت میں داخل ہوگا؟ اگر ہوگا تو کون سا؟ دیکھیں جنت تو ہے ابن آدم کی ملکیت، جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی جائے گی، جنات بھی اگر وہاں پر آئیں گے تو وہ صرف دیکھنے کے لیے آئیں گے، ورنہ نیک جنات جو ہے وہ آراف کے اندر رہیں گے، تو اصل جنت کے اندر انسان ہی جائیں گے، ان کی خدمت کرنے والے یہ فرشتے ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے۔ باقی رہا کہ مختلف چیزوں کے بارے میں، مچھلی کے بارے میں، اونٹنی کے بارے میں، بعض دیگر جانوروں کے بارے میں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں آیا ہے، تو ان کو انسانی شکل کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مختلف اسرائیلیات کے ذریعے یا کشف وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ کے اقوال سے حاصل ہوتی ہیں، ورنہ اصل جو جنت ہے وہ ابن آدم کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، جو نیک انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آمین آمین۔ کیا امام کے بالکل پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب بولتے ہیں یا اقامت دینے والے کی جگہ ہے، میرا بچپن سے شوق ہے کہ میں امام کے بالکل پیچھے نماز ادا کروں، ابھی میری عمر بھی 20 سال ہو گئی ہے۔ اگر تو دیکھیں بہتر تو یہی ہے جو اقامت دیتے ہیں مؤذن صاحب، ان کے لیے بہتر جگہ یہی ہے کہ وہ امام کے عین پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر امام کے عین پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ سیدھی جانب کھڑے ہوں، ورنہ پھر وہ الٹی جانب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو جو مناسب مقام ہے مؤذن کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن اگر مؤذن صاحب ادھر ادھر ہو گئے اور آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو نماز آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی۔ تو امام صاحب اس وجہ سے بولتے ہوں گے کہ بہتر چونکہ یہی ہے کہ مؤذن صاحب کی جگہ ہے، مؤذن صاحب اس مقام پہ کھڑے ہوں تو اچھا ہے، مؤذن صاحب ہی کو اس مقام پر آپ کھڑا ہونے دیں۔ محترم مفتی صاحب، کیا نفلی روزے کی نماز تراویح پڑھنا لازمی ہے؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا اور بہت ساروں کے اعتراضات کے آپ نے جوابات دے دیے کہ نفلی روزہ رکھنا یہ بالاتفاق جائز ہے، نفلی روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ جیسے آج کے دن کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس میں تراویح نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں، اس کو عید کا دن کہتے ہیں میلاد النبی کو، تو عید کی نماز کون سی ہوگی؟ تو ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جب نفلی روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس میں کون سی تراویح آپ ادا کریں گے؟ تو مختلف چیزوں کے احکام مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ میلاد النبی کے دن کو عید کہتے ہیں تو اس کے لیے لازم نہیں کہ عید کی نماز ہو۔ عید کی نماز یہ شریعت کی طرف سے 2 دن کے لیے مقرر ہے،
تو اسی میں آپ عید کی نماز ادا کریں گے، باقی میں عید کی نماز ادا کرنا یہ ضروری، اب عید کی نماز ہوگی نہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح جب آپ نفلی روزہ رکھیں گے تو اس میں تراویح نہیں ہو سکتی، آپ ادا کریں گے بھی تو تراویح نہیں ہوگی، وہ نفلی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ بعد از وضو شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، لیکن آسمان کی طرف رک کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اس سے آسمانوں کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، بنی اسماعیل کا تذکرہ نہیں۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ اصل میں اس لیے ہے کہ عمومی طور پر جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ بنی اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ عمومی طور پہ بنی اسرائیل تھے، اور یہ ہماری قریب ترین امت تھی کہ ان کے حالات ہمارے سامنے موجود تھے کہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں، اور عبرت حاصل کر کے وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، جس بنیاد پر ان کو فضیلت دی گئی تھی ہم وہ کام کریں کہ جس سے فضیلت حاصل ہو، نہ یہ کہ ان کے طرح کے کام کر کے ہم اپنے اوپر برائیاں لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیں۔ تو ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کے تذکرے قرآن پاک کے اندر کیے گئے ہیں۔ بنی اسماعیل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں نبی صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی تشریف لے کر آئے ہیں، اور وہ موجود نہیں تھے وہاں پر، ان کے ایسے کوئی حالات و واقعات نہیں تھے۔ جو عبرت کا مقصود تھا وہ بنی اسرائیل کے ذریعے پورا ہو رہا تھا، تو اس لیے بنی اسرائیل کے تذکرے یہ قرآن پاک کے اندر کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے سوالات آپ کے آئے، ان کے جوابات میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ بیان کرنا، سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دور فرمائے۔ جو حاضرین ناظرین موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی نیک جائز حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔